رضا اور شے ہوتی ہے اور مشیت اور شے ہوتی ہے۔ تم نے کرنا تھا، اللہ نے اس لیے لکھا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا اس لیے تم کر رہے ہو، نہ، بلکہ تم نے کرنا تھا، اللہ نے وہ لکھا ہے۔ یہ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بھائی اپنے مرضی کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ مبلغ مردیات الہیہ بن کے آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ مبلغ مردیات الہیہ ہیں، وہیں پر حضور شارح مردیات الہیہ بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام جو ہیں منفذ مردیات الہیہ بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کرنے والے بھی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے پیاروں کی توہین نہ کر دی جائے۔ سورۃ النحل کی سورۃ النحل صفحہ نمبر 244 کی آخری آیت مبارکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک اعتراض اور اشکال کو ذکر کر کے اس کا جواب دیا۔ یہ ذہن میں رہے جو مغالطہ اس وقت مشرکوں کو تھا، جو جس مغالطے میں مشرکین مبتلا تھے، اسی مغالطے میں آج کل کے کئی نام نہاد مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وقال الذین اشرکوا، اور مشرکوں نے کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد، نہ ہم کسی کی عبادت کرتے، نہ ہی ہمارے آبا و اجداد کسی کی عبادت کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم کسی شے کو حرام قرار دیتے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ ان کو مغالطہ تھا، یا پھر بطور استہزاء کے بات کرتے تھے، یا پھر حقیقتاً ان کو مغالطہ تھا۔ جی بطور استہزاء کے کہتے تو یعنی کہ یہی کہ جی ہم خود تھوڑی کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر وہ سنجیدہ طور پہ کہہ رہے تھے تو پھر تو واقعی جو ہے نا وہ جو مغالطہ تھا ان کو، ہاں جی، اسی طرح کے مغالطے والے لوگ آج بھی موجود ہیں اور بے تحاشا موجود ہیں۔ آج بھی نعوذ باللہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک رضا سے، اس کی خوشنودی سے کر رہے ہیں، اس کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ہم جن چیزوں کو حلال ٹھہرا رہے ہیں، جن چیزوں کو حرام ٹھہرا رہے ہیں، یہ بھی سارا اسی کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ذہن میں رہے رضا اور شے ہوتی ہے اور مشیت اور شے ہوتی ہے۔ کسی شے پہ خوش ہونا اور ہوتا ہے اور کسی شے کا اس کے ارادے سے ہونا اور ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور اللہ کی مرضی سے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام بیان کریں گے۔ کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ مبلغ مردیات الہیہ بن کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو بیان کرنے آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیزیں ہیں انہیں واضح کرنے آتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کرنے آتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ارادہ اور شے ہوتی ہے، مرضی اور شے ہوتی ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
ظاہری بات ہے، دیکھیں نا، اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعضاء دیے، انہی اعضاء کے میں اللہ تعالیٰ نے ہی طاقت رکھی ہے، چلنے پھرنے کی ہمت اللہ نے دی، استطاعت اللہ نے دی، سننے کی طاقت اللہ نے دی، باقی سارے معاملات اللہ نے دیے ہیں، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو چیزیں اس میں رکھی گئی ہیں ان کا اگر صحیح استعمال نہیں کرے گا، غلط استعمال کرے گا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو منع فرمایا ہے اس کو، اگر اب بھی یہ کرتا ہے غلط کام کرتا ہے تو چونکہ طاقت اللہ نے دے رکھی ہے اسے، نہیں سمجھ آیا؟ جس طرح کوئی افسر ہے، اس کو اس کے بڑے افسر نے یہ طاقت دے رکھی ہے، اس کو یہ ہولڈ دے رکھا ہے، یار یہاں پہ کام کرو، اب اس نے تو اس کو صرف یہی کہا کہ تم نے وہاں پہ اچھے کام کرنے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، لیکن وہ جا کے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرنا شروع کر دے تو اس میں اس افسر کی مرضی تو نہیں ہے نا۔ ہاں اس کا یہ افسر بننا جو ہے یہ اس کے ارادے سے ضرور ہے، سمجھا نہیں سمجھا؟ اس کا ارادہ ضرور ہے لیکن اس کی مرضی، اس کو اس کے کام اچھے نہیں لگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کام ہوتے ہیں جو کام گھر میں بندے کے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ارادے سے تو ہو رہے ہیں لیکن اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ ارادہ اس کا یوں ہے کہ ٹھیک ہے بھی اس نے اجازت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے بھی کرو تم، لیکن مجھے اچھا یہ نہیں لگتا۔ ابا بھی کیا دیتا ہے، ہاں بھی کرو بھائی، ٹھیک ہے کرو، اپنی مرضی کرو، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اب دیکھیں ابا کہہ رہا ہے تم اپنی مرضی کرو، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، یعنی کام ہو رہا ہے، مرضی بیٹے کی ہے، ارادہ باپ کا ہے، باپ نے بھی چاہا تو ہو رہا ہے۔ اگر باپ ہی سیدھا ہو جائے نہیں ہو سکتا یہ کام میرے گھر میں، تو بتائیں نہ پھر بیٹے کی مرضی چل سکتی ہے نہ ابا کا ارادہ چل سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اسی طرح کے بندے نے ایک اشکال اٹھایا تھا، اس نے کہا جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کر رہے ہیں، تو پھر گناہ ہمارے کھاتے میں کیوں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ یہ اشکال آج بھی وارد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب سارا کچھ ہوتا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی چاہت سے کر رہے ہیں، تو پھر اور بھائی چاہت اور شے ہے، ارادہ اور شے ہے، نہیں سمجھ آیا؟ ارادہ اور شے ہے، چاہت اور شے ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارے کھاتے میں کیوں بھائی گناہ؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ذلیل اپنے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گناہ ہم کریں اور اس کا جو نامہ مال جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے بدبخت ہیں۔ تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ایک بندے نے یہی کہا، آپ نے میں کہ اپنا ایک ہاتھ اوپر کرو، اس نے ہاتھ اوپر کیا، میں دوسرا اوپر کرو، دوسرا کیا، اور میں تیسرا پیر بھی پاؤں بھی اوپر کرو، تیسرا عضو پاؤں اس نے اوپر کر لیا، میں کہ دوسرا پاؤں بھی اوپر کرو، کہنے لگا وہ تو نہیں جاتا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ہے، انسان کو پیدا کیا، 3 حصے اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں، 1 حصہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو سارا کس کے اختیار سے کر رہے ہو؟ اپنے اختیار سے کر رہے ہو۔ جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے اختیار سے کر رہے ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہو سکتی ہے، رب کی مرضی نہیں ہو سکتی، جتنے بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور ہے بھائی، ارادہ اور ہے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اور مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہی۔ اب دیکھیں سارے لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں سوئے ہوئے، نماز پڑھنے نہیں آئے، اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کا سونا اللہ کے ارادے سے ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بنا پر ہے۔ ان کا سونا اس وقت اللہ کو راضی نہیں کر رہا، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ تو ارادے میں ظاہری بات ہے اللہ ہی نہیں چاہے تو وہ سو سکتے ہیں گھر میں، لیکن چونکہ مشرکین نعوذ باللہ من ذالک ان کی فکر کیا تھی اور آج کے دور کے لوگوں کی فکر کیا ہے، یہ دونوں کی فکر ایک جیسی ہو گئی ہے۔ مشرک بھی اس وقت یہی کہتے تھے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام سے روکنا چاہے
تو اس روکنے میں طاقت شامل ہو، اللہ تعالیٰ خود روک دے، یہ نہیں کرنا بھی تو نے، یہ نہیں کرنا تو نے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بالقوہ روک دے تو مانے۔ یہی اشکال ایک اور طرح سے پچھلے سورہ اعراف میں بیان ہو چکا ہے۔ وہاں بھی مکے کے مشرکوں نے کہا تھا کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام جو نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ہمیں کہہ دے کہ یہ نبی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج دے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ آگے کہہ دے کہ یہ نبی ہیں تو ہم مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کو بیان کرنے کے لیے، اپنے مرضی کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، کسی کو مجبور نہیں کیا۔ ہاں راستہ ضرور دکھایا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے ہم نے دونوں راستے کھول دیے، دونوں راستے بتا دیے، یہ جنت والا بھی ہے اور جہنم والا بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پھر مزیداری والی بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت کا راہ بتانے کے لیے اور جہنم کے راہ سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے۔ نہیں سمجھ پڑا؟ تو بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تو کھولنے آئے ہیں، وہی تو بتانے کے لیے ہیں، اس کے لیے کتابیں آئیں، صحیفے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی چیزیں نازل فرمائیں، احکامات جو مختلف شرائع مبارکہ آتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی ہی کھولنے کے لیے لوگوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا، کتابوں کو بھیجتا رہا، صحیفوں کو بھیجتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی بیان کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں سارے انبیاء کو ہوئی ہیں ان سے بڑھ کر مجھے تکلیف آئی ہے، جتنا ان کو ڈرایا گیا ان سے زیادہ مجھے ڈرایا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی راہ کے اندر۔ تو بتائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کھولنے کے لیے آئے ہیں نا سارے انبیاء کرام علیہ السلام، لیکن وہ پھر بھی مشرک کو مغالتا رہے، پھر بھی آج کل کے لبرل کو مغالتا رہے، ان کو منع کیا جائے بھئی آپ گناہ کیوں کر رہے ہو، تو آگے سے یہی کہتے ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اس طرح کے ایک بندے کو بڑا زبردست جواب دیا ہے، جو کہتے ہیں نا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سارا کچھ کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے تو پھر ہمارے نام اعمال میں کیوں؟ یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جائے، یہ جو جرم ہم نے کیا ہے یہ بھی اسی کے کھاتے میں جائے، نعوذ باللہ۔ کیا بدبختی ہے یار، ویسے اتنا بھی بندہ کو باولا ہوتا ہے دماغ کا، اتنا بھی پاگل ہوتا ہے، احمق ہوتا ہے، بھلا اتنا بھی جنونی بندہ ہوتا ہے جس کو اتنی سمجھ نہ رہے یار۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اپنی مثنوی شریف میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے نا، وہ اس کا بھی ذہن یہی تھا بھی جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا ہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے، یعنی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا کسی باغ میں گھس گیا، جا کے وہاں پھل توڑ کے کھانے لگا، تو باغ کا مالک آ گیا، اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ نے پودے اگائے ہیں، اللہ کا بندہ اللہ کی زمین میں اللہ کے اگائے ہوئے پھل، اللہ کے پکائے ہوئے پھل اگر اللہ کا بندہ کھا لیتا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اچھا مجھے پہلے ذہن میں نہیں تھا کہ آپ اس عقیدے کے بندے ہیں، آپ کا علاج پھر وہی کرنا پڑے گا۔ آپ چونکہ اگر مسلمان ہوتے صحیح تو پھر تو آپ کو سمجھانے کا طریقہ یہی کافی تھا، بھائی یہ کسی کی ملکیت ہے، اللہ نے ملکیت میں دے رکھا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر توڑنے والے یا کھانے والے؟ اب چونکہ یہاں مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر وہی ڈوز دینے ہوگی آپ کو۔ اس نے جناب آواز دی زور سے، اس کا کوئی خادم تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا یار رسی لاؤ، ایک ڈنڈا لاؤ۔ وہ رسی لے کے آیا بہت بڑی، اور ڈنڈا لے کے آیا، رسی کے ساتھ اس نے باندھ دیا، اور ڈنڈے کے ساتھ دونوں وہ نوکر بھی اور مالک بھی دونوں اس کو پیٹنے لگے۔ وہ اب چیخے چلائے کیا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا بھی بات سنو، اللہ کی زمین ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رسی سے اور اللہ کے بنائے ہوئے ڈنڈے سے اگر اللہ کے بندے کو ہی مارے ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی؟ تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ جیسے اس کو ڈنڈے پڑے نا فوراً اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ اسی طرح کر کے جو یہ لوگ جس طرح کی باتیں کرتے پھرتے نا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ تو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہم تو مجبور ماذ ہو گئے، ہم تو مجبور ہو گئے اب کرنے پر۔ یہ وہ جبریوں والا عقیدہ، وہی بالکل سیم، ہم تو بھائی وہی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ او بھائی تم نے کرنا تھا، اللہ نے اس لیے لکھا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا اس لیے تم کر رہے ہو، نہ، بلکہ تم نے کرنا تھا، اللہ نے وہ لکھا ہے۔ یہ اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو بھائی ہمیشہ مغالطہ وہی لگتا ہے جب بندہ اللہ کی مرضی کو اور ارادے کو دونوں کو ایک جانے،
یہی معاملہ ان کا تھا، مکے کے مشرکوں کا تھا، یہی معاملہ آج کے ان لوگ بدبختوں کا ہے۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مرضی اور ارادہ جو ہے دونوں ایک ہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو معاملہ ہو گیا وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی من شیء نحن ولا آباؤنا۔ مزیداری والی بات دیکھیں یہاں پہ، مکے کے وہ کہتے ہیں کہ مشرک پاگل ہوتا ہے، مشرک پاگل ہوتا ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی۔ یہ آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے قرآن میں بیان کیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے، نوح علیہ السلام کے قصے، لوط علیہ السلام کے قصے، ہاں جی، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے، اور ان پر آنے والی، ان کی قوموں پر آنے والے عذابات جو ہیں ان کا ذکر جب ان کے سامنے ہوا تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اساطیر الاولین، یہ تو پرانے جھوٹے گھڑے ہوئے قصے ہیں، یہ باپ دادا کی باتیں لے کے آ جاتے ہیں، وہ چھوڑو اپنی بات کرو، ہم تو ماڈرن لوگ ہیں بھائی، اسی وہی بات مانیں گے جو ہمارے سامنے ہو، ہم پرانی باتیں کہاں مانیں؟ ہم نے کہاں دیکھا ہے ان پر عذاب آتا ہوا؟ اور آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی دادا گیری کو بیان فرمایا، انہی کی دادا گیری اور بابا گیری۔ آج کل کے بھی کہتے ہیں نا بابے شابے کوئی تیرے بابے شاہی کو نہیں ہیں، کیا سوچ فکر ہے یار، ویسے تیرے بابے شاہی کو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کی توہین کو جائز سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید بیان ہی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے پیاروں کی توہین نہ کر دی جائے ہیں۔ یہ ذلیل بھی بظاہر جملہ دیکھو کیسے دے رہا ہے، میرے نبی سا ہے ہی کو نہیں، تیرے بابے تے شاہی کو نہیں ہیں۔ کیا کہیں یہ فکر ہے کہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے باقی صاحب کو کوئی شاہی نہ مانے بندہ؟ بھئی باقی صاحب جو امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان کو بھی تو بڑا حضور کی غلامی نے کی ہے کہ نہیں؟ حضور کی اتباع نے بڑا کی ہے ان کو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنے لگو تو انبیاء کی گستاخی کر دو، میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرنے لگو تو اللہ آقا علیہ السلام کے پیاروں کی اور ان کے غلاموں کی گستاخی کر دو؟ کیا احمق پنا ہے یار، کوئی ترازو نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے ان کے پاس بات کرنے کا، ایسے احمق لوگ ہیں۔ تو دادا گیری جو ہے نا، بابا گیری، مشرک کہہ رہے تھے بھائی نہیں ہم تو مخلص لوگ ہیں، ہم تو پرانی باتیں نہ سنیں، لیکن اس آیت مبارکہ میں آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو شرک چل رہا ہے نا، یہ آج سے ہم نے تھوڑا شروع کیا ہے، ہمارے ابا کرتے تھے، ان کے ابا کرتے تھے، ان کے ابا کرتے تھے، ان کے ابا کرتے تھے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہ ہوتا اللہ تعالیٰ زبردستی روک دیتا؟ ہمارے باپ دادا جو کرتے آ رہے ہیں، ما وجدنا علیہ آبانا، اور ہم نے اپنے بڑوں کو اسی پر پایا ہے۔ جو کل کو کہہ رہے تھے یہ پرانے جھوٹے قصے ہیں پرانے لوگوں کے، آج وہی انہی کو بطور دین کے پیش کر رہے ہیں اپنے بڑیروں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ یہ کہتے تھے یہ پرانے قصے ہیں، یہ کہہ کے جو بزرگ تھے ان کی نفی کر رہے تھے، جہاں اپنے بابے کی بات آتی ہے، اپنے جھوٹے بابے کی بات آتی ہے، وہاں آگے پھر بابا دین بن جاتا ہے۔ پھر جب اپنے دجال بابے کی بات آتی ہے، جب اپنے مشرک بابا کی بات آتی ہے، پھر وہ بابا بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ یہ تیرے بابے تے شاہی کو نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں جی دوسرا مسئلہ انہوں نے کیا چھیڑا؟ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ چھیڑا ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شے حرام بھی نہ کر سکتے اگر اللہ نہ چاہتا۔ تو کہتے ہیں ہم نے جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے، ہم نے جو کہہ رکھا ہے کہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے کپڑے اتار لینے ہیں، کپڑے اتارنے فرض ہیں، نہ اتارنے حرام ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا کیا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ نہ کرنے دیتا۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ تو یہاں پہ یہ ذہن میں رہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الوہیت اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دو چیزیں بندے کی جنت جانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ مومن جو ہے وہ یہ الوہیت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مانے، اور دوسرا جو ہے حلال اور حرام کرنے کا جو اختیار ہے یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بھی جو چیزیں حرام فرماتے تھے، جو چیزیں حلال فرماتے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی شرح کرتے ہوئے فرماتے تھے، وہ بھی اللہ کی مرضی کی شرح تھی۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں،
کیونکہ آقا علیہ السلام جو ہیں آپ مبلغ مردیات الہیہ ہیں، وہیں پر حضور شارح مردیات الہیہ بھی ہیں، شارح مردیات باری تعالیٰ بھی ہیں حضور، یعنی اللہ کی مرضی کو بیان کرنے والے بھی ہیں، اور مرضی کی بات دیکھیں حضور شارح مبلغ مردیات الہیہ بھی ہیں، شارح مردیات الہیہ بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام جو ہیں نافذ یعنی کہ نافذ کرنے والے حضور، یعنی کہ منفذ مردیات الہیہ بھی ہیں آقا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نافذ کرنے والے بھی ہیں۔ اندازہ لگے یہ عظمت اور شان اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام بہت ساری آیات ایسی ہیں، احادیث ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام بھی تحلیل اور تحریم کا اختیار رکھتے تھے۔ حقیقت کے اندر آقا علیہ السلام کا جو اختیار ہے یہ بھی، چونکہ آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے تو کرتے نہیں، آقا علیہ السلام جو بھی فرماتے تھے، جو چیز حلال حرام فرماتے تھے وہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، حضور کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ تو حقیقت میں پھر حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے دینے سے آیا نا اختیار، نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، آج جو ہے نا بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے چیزوں کو حرام کرتے پھرتے ہیں، اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ یعنی نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو خدا کہنے والی بات ہے، جو کہے کہ میری مرضی سے حرام ہو جائے، میری مرضی سے حلال ہو جائے، بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی حرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حلال اور حرام مطلب کیا ہے؟ دو لفظوں میں، آسان لفظوں میں، مردیات اللہ کی پسندیدہ چیزیں، اللہ کی مرضی حلال چیزیں، اور حرام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں، دو لفظ۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص آقا علیہ السلام جو ہیں اللہ کی پسند کو کھولنے آئے ہیں اور اللہ کی ناپسند کو کھولنے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، میں اسی طرح کی باتیں ہی ان سے پہلے لوگ کرتے تھے۔ یہ جو بات آج انہوں نے کی ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ ان سے پہلے جو پرانے لوگ گزرے ہیں، پرانے لوگوں کی بھی یہی بات ہوتی تھی جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو ہم شرک کیوں کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک پوری زندگی گناہوں میں لتھیڑ کر پھر کہہ رہے ہوتے ہیں اگر پیسہ پاس آ جائے پتہ نہیں اللہ کن کاموں پہ راضی ہے۔ میرے کون سے بھائی تو اپنا خود ہی معائنہ کر لے، تیرے کون سے کام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ جب وہ کام ہے ایسا ہے ہی نہیں تیرے پاس جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، تو پھر اس طرح کے دعوے کیوں، پھر اس طرح شک میں کیوں مبتلا ہو گیا تو کہ پتہ نہیں کون سے کام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ لوگ بھی کہتے ہیں جی فلانا بندہ جو ہے نا وہ بڑا ہی گناہ گار ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، پتہ نہیں اللہ کو اس کی کون سی بات پسند ہے، پھر اتنا مال دے رکھا ہے اس کو۔ مال آتا جائے بندہ دین سے دور ہوتا جائے، دین کا دشمن بنتا جائے، تو وہ وہاں بھی تمہیں ابھی شک پڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی اس کی بات پسند آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہاں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی ہے اور ذکر سارے نبیوں اور رسولوں کو کر دیا ہے۔ میں حبیب پیارے رسولوں کے ذمے تو صرف یہ ہے کہ وہ بات کو کھول کے پہنچا دیں، بس۔ منوانا کسی رسول کے بھی ذمے نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے نا ان کے ذمے بھی منوانا صرف بیان کرنا ہے، بیان کر دیجیے اور بالدلیل بیان کر دیجیے، بالبراہین بیان کر دی جائے، بات کو جو ہے نا وہ واضح طور پہ بیان کر دیا، لوگوں کو سمجھا دیا جائے، بس اتنا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذمے ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آگ کا انگارہ رکھنے سے آپ نے جو تکلیف ہوئی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعلان نبوت کا حکم دیا تو آپ نے یہی کہا مولا میری جو ہے نا وہ زبان کی لکنت کو دور کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان میں جو ایک گرہ آ گئی ہے نا وہ دور کر دے تاکہ لوگ جو ہیں وہ میری بات کو سمجھ جائیں، لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ سمجھانا مقصود ہے، سمجھ آیا نا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ نابینا تو ہو سکتے ہیں، گونگے ہو سکتے کیونکہ انہوں نے بیان کرنا ہے، تو بیان ہی نہ ہو تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام آپ بھی نابینا تھے جی، اور اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، اور اتنے بڑے نبی تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی سر مبارک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو تسلیاں دی انہوں نے اور اپنے گھر میں رکھا،
اور یہ باقی معاملات سبحان اللہ لگتا ہے کہ ایسا کوئی مدبر اور منظم بول رہا ہے بندہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔